فوج کو جس سپورٹ کی توقع ہے اس میں کوتاہی برتی جا رہی ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیے، یہ اس فقرے سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فوج ہم سے الگ ہے یا ہم فوج سے الگ ہیں. مطلب اس فقرے سے ایک تاثر یہ ابھرتا ہے. اچھا. بات یہ ہے کہ فوج بھی ہماری ہے اور ہم فوج کے ہیں. وہ ہمارا بازوئے شمشیر زن ہے اور ہم ان کا حوصلہ ہے. اب یہاں پر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مختلف خیالات پائے جاتے ہیں. کسی ایک ہی مسئلے کو جب وہ پھیل جائے تو پھر اس کو حل کرنے کے طریقے بھی مختلف ذہنوں کے مختلف ہوتے ہیں. تو ان تمام طریقوں کو لے کر پھر ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز متفق ہوں، تو اسی کو کنسنسس بلڈنگ کہتے ہیں. جو عزم استحکام کا میں سمجھتا ہوں جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ عزم استحکام پہلے اس کا نام ایک بریفنگ میں آیا، اس کے بعد یہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا اور اس کے ساتھ آپریشن کا لفظ جوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو پہلے طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کے بار بار ان سے باتیں کی جاتی تھی، بار بار ان کی سنی جاتی تھی، بار بار انہیں سنایا جاتا تھا، آپریشنز کی حدود کا تعین کیا جاتا تھا، آپریشنز کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا، کوئی اعلامیہ اس کے بعد پھر اعلان آتا تھا. تو اس بار یہ ہوا کہ اعلان پہلے آ گیا اور سب کے ذہنوں میں جو پہلا تاثر ہے وہ پختہ ہو گیا، وہ تھا آپریشن والا. یہ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کلیئر کیا ہے نا کہ یہ کیمپین ہے اور ایک سنکرونائزڈ کیمپین ہے، ایک تمام اداروں کا اس میں کچھ نہ کچھ رول ہے، لیکن اگین اس میں جو لیڈ ہے وہ تو فوج کے پاس ہی ہوگی. تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سب کچھ ہم نے نہیں کرنا، باقی لوگوں کا بھی جو کام ہے وہ بھی کریں. دیکھیں، یہ ہم جس سچویشن میں ہے نا وہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے. وہ اتنی سادہ نہیں ہے کہ اس کو صرف فوج کے ذمہ چھوڑ دیا جائے، اور اتنی آسان بھی نہیں ہے کہ اسے سیاستدانوں کے سپرد کر دیا جائے. اچھا، ہم سب کو مل بیٹھ کے ہی کچھ بات کرنا ہوگی. پرابلم یہ ہے کہ جو ملنے بیٹھنے کی صورت ہے وہ اب مشکل ہوتی چلی جا رہی. اچھا، مثال کے طور پہ عوامی نیشنل پارٹی سے شاید بات ہو سکتی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کی حیثیت اب خیبر پختونخوا میں ایک بڑی جماعت کی نہیں رہی. اور جے یو آئی کی ایک کیفیت، جے یو آئی کی ایک بڑی حیثیت ہے. اب جے یو آئی سے بھی گفتگو کرنا پڑے گی، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی سسٹم کے اندر کچھ بے چینی پائی جاتی ہے. اچھا، اور سب سے بڑا فریق وہاں پہ ہے پاکستان تحریک انصاف. ایک طرف انہی علاقوں میں آپریشن کرنا ہے، ایک طرف انہی علاقوں میں ہم نے یہ جو عزم استحکام کی مہم چلانی ہے، اور دوسری طرف اسی حکومت کے زیر اثر، اسی حکومت یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت جس پارٹی کا حصہ ہے اس پارٹی کو بین کرنے کی باتیں حکومت کر رہی ہے، وفاقی حکومت کر رہی ہے، آرٹیکل 6 کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک ماحول ایسا نہیں ہے جس میں مل بیٹھ کے بات ہو سکے، کنسنسس ڈیولپ ہو سکے. تو جب بات نہیں ہوگی تو اس صورت میں مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، شکوے شکایتوں کے دفتر بھی کھلتے چلے جائیں گے. لیکن یہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، گنجائش دیں. جو صرف غصہ ہے نا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اچھا حبیب صاحب، جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ان کی 7 مئی کی پریس کانفرنس دیکھی تھی اور اس کے بھی کچھ اثرات ہم نے بعد میں دیکھے تھے آنے والے دنوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے اس کی یہ امپورٹنس ہوتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے کیا کوئی سیاسی اثرات ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے؟ ایک بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر جو لفظ استعمال کر رہے تھے یا جو ان کا طرز تخاطب تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ نہیں کیا. اب وہ اس آپ کا مخاطب ظاہر ہے سامنے بیٹھے جرنلسٹ تو نہیں تھے، یا ٹی وی پر جو انہیں دیکھ رہے تھے وہ لوگ بھی نہیں تھے. تو جب آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کسی غیر حاضر کے لیے استعمال ہو رہا تھا اس پیرائے میں، تو اس غیر حاضر کے بارے میں سوائے حکومت کے کوئی اور چیز ذہن میں آتی نہیں ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے یہ کچھ حکومت سے بھی شکوہ ہے.
عمر ایوب صاحب تو کہہ رہے ہیں فرد جرم عائد کی انہوں نے حکومت سے کچھ پر۔ شکایت ہے۔ دیکھیے اس حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں دو ہی کام آتے ہیں، ہاں، ہمیں آتا ہے امن و امان برقرار رکھنا اور ہمیں آتا ہے معیشت ٹھیک رکھنا۔ معیشت ٹھیک کرنا، بالکل۔ اب صورتحال یہ ہے کہ معیشت تو اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، اب تو معیشت کے لیے آپ در در پہ جا رہے ہیں اور آخری در پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی وہ ہے آئی ایم ایف کا۔ جب اس کا یعنی اس کو یوں دیکھیے کہ آپ آئی ایم ایف تو ویسے ہی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہا جاتا ہے، یعنی جس کو دنیا میں جس ملک کو کوئی قرضہ نہیں دے رہا اس کو آئی ایم ایف قرضہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی پلان نہیں تھا، اس حکومت کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں تھا نا۔ جب لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کے پاس ہی جانا ہے تو پھر آپ کیا تشریف رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کس بات کے کاریگر ہیں؟ آپ کس بات کے ماہر ہیں؟ اچھا، تو لہٰذا وہاں پہ اس حکومت کی کلی کھل چکی ہے۔ دوسری بات جہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو گورننس کا معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو وفاقی حکومت نے کرنی۔ جب وفاقی حکومت نے باقاعدہ طور پر اس جماعت پر پابندی لگانے کا اعلان کیا جس جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد کوئی پاسبلٹی رہتی ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کر سکے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے، یعنی نہ تو انہیں معیشت آتی ہے نہ انہیں گورننس آتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو ہے، آپ اس سے اختلاف کریں، اس سے اتفاق کریں، اس کے لیے جیسے بظاہر لگتا ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن اس نیریٹو کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے۔ وہ نیریٹو ہے تحریک انصاف کا، تو اس کو ڈیل کرنا تھا، کس نے کرنا تھا؟ حکومت نے کرنا، سیاسی حکومت نے کرنا تھا نا۔ ہر روز صبح سے لے کے رات تک ان کی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن کہنے کو کچھ نہیں، دکھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ہر چیز پہ رونا ہے۔ اچھا، یہ بھول گئے ہیں کہ پچھلی حکومت بھی نہیں کی تھی جی۔ تو یہ جو موجودہ حکومت ہے دراصل جس کو یعنی آپ یوں کہیے کہ جس کو میری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس کو کوئی 12-14 مہینے میرا خیال تھا کہ 12-14 مہینے بعد یہ حکومت جو ہے یہ اپنے بوجھ کے ساتھ ہی کیو ان کرنا شروع کر دے گی، لیکن یہ تو اس سے بہت پہلے ہو گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس حکومت کے پیر زمین پہ نہیں ہے، کیونکہ فارم 47 ہے اور کوئی انوویٹو تھنکنگ نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی آگے بڑھ سکے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ آج کے حالات یہ کچھ خراب ہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں اس طرح ہوگا، ترسوں اس طرح ہوگا۔ آپ کا وزیر اعظم بیٹھ کے ایف بی آر کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھ پہ دباؤ نہ ڈالنا، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ مطلب یعنی کیا؟ ٹھیک، میں زیادہ نہیں بولنا